فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر حافظہ اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی جو ظاہر بھی ہیں اور جن میں بہت سی پوشیدہ بھی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ایسی گواہی ہے جو ہمیں جہنم سے بچانے والا حجاب اور پردہ بن جائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کے ذریعے کفر کو ختم کر دیا جبکہ وہ اس سے پہلے بہت پھیلا ہوا تھا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، ایسی رحمتیں اور برکتیں جن کے ذریعے ہمیں بہت سا اجر مل جائے اور بہت ساری کامیابیاں مل جائیں۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، چھپی چیزوں کو جانتا ہے۔ آخرت کے لیے تیاری کر لو، آخرت کے دن کے لیے تیاری کر لو۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے بندو گرمی بہت بڑھ گئی ہے اور گرمی اس وقت شدید ہو گئی ہے، دن اس وقت شدید گرمی میں ہوتے ہیں اور ہوائیں بہت گرم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو گرمی ہے، یہ جو سخت گرمی ہے، یہ کئی جگہوں پہ بہت سختی سے پھیل گئی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور اس کی جو ہوائیں ہیں وہ بہت تیزی سے چل رہی ہیں۔ تو اس گرمی سے، اس جو گرم ہوائیں ہیں، اس لو سے یاد کرو کہ جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی، کتنی گرم ہوگی، کتنی وہ گہری ہوگی اور کتنی زبردست گرمی والی ہوگی، کتنی اس کی گرمی ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے اگر یہ لوگ سمجھتے ہوں۔ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ نے اپنے رب سے شکوہ کیا، کہا اے پروردگار میں خود ہی کو کھاتی جا رہی ہوں تو مجھے سانس لینے کی اجازت دیں۔ تو اللہ نے ان کو گرمیوں میں ایک مرتبہ اور سردیوں میں ایک مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ اسی لیے جو آپ گرمیوں میں گرمی دیکھتے ہیں اور سردیوں میں جو سردی دیکھتے ہیں وہ جہنم کے ان دو سانسوں کی وجہ سے ہیں۔ تو اے وہ شخص جو گرمی کے دنوں میں سورج کی تپش سے بچتے ہو، اللہ سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو۔ اے وہ شخص جو اپنے جسم کو گرمی سے بچاتے ہو، اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹتے اس سے پہلے کہ موت تمہارے اوپر حملہ کر دے اور منادی کرنے والا تمہاری موت کی خبر سنا دے۔ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندے، جو آگے آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کر لو۔ دیکھو وہ وقت بڑا قریب ہے جب تمہاری زندگی کی لحاف ختم ہو رہی ہوگی، تمہاری صحت ختم ہو رہی ہوگی، تمہاری جو یہ بڑھاپا ہے وہ بھی اپنی آخری مرحلے کو پہنچ چکا ہوگا، موت بالکل سامنے ہوگی۔ کل انسان دیکھے گا کہ انسان نے کیا کیا ہے، بیج بونے والا کل دیکھے گا کہ اس نے کیا زمین میں بیج ڈالا تھا۔ جس نے بھلائی کی اس کو تو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، بڑا کامیاب ہے، اور جس نے برائی کی اس کے تو برائیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں اللہ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، کیونکہ معافی مانگنے والوں کی کامیابی کے کیا کہنے۔ فرما رہے ہیں اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جو اپنی آغوش میں پناہ لینے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کو شفا دیتا ہے جن کے علاج سے خود دوائیں بھی مایوس ہو چکی ہوتی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو آپ کی فرما برداری کرتا ہے وہ ہدایت پر ہے، جو نافرمانی کرتا ہے وہ نافرمانی میں اور گھاٹے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے درود و سلام ہو جو ہمیشہ قائم اور باقی رہیں۔ اللہ سے ڈرو، اسے یاد رکھو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس گرمی کی شدت میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے لیے مسنون ہے کہ لوگوں کو پانی پلایا جائے۔ اس سخت گرمی میں اس سے بھلی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کو پانی پلایا جائے، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا جائے، اس شخص کو جس کے اوپر گرمی کی شدت بہت بڑھ گئی ہو، جو دھوپ میں ہو، اس کو پانی پلا دیا جائے، اس کو پانی پیش کر دیا جائے۔ اس لیے جو شخص پیاسا ہو اس کو پانی پلانے میں بہت بڑا اجر ہے، اس کو پانی پلانے سے پیچھے ہٹنے میں بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا،
انسان کہے گا تو رب العالمین ہے، میں تمہیں کیسے پانی پلاتا؟ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اس کا اجر تم میرے ہاں پاتے؟ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اس شدید گرمی میں ایک دوسرے پر رحم کرو، فقراء اور کمزور لوگوں کا خیال رکھو جو صبر کرتے ہیں اس گرمی میں اور بھوک پر، پیاس پر، اور ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جیسے اے سی وغیرہ جن سے ان کی گرمی کم ہو جائے یا گرمی کا مقابلہ کر لیں۔ ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈا کرو، ان کے گھروں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو، ان کی اولاد کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو، خوب صدقات اور خیرات ان کو دو، کھانے پینے کی چیزیں محلوں میں، راستوں میں، جگہوں پہ جو پھیلانے کی کوشش کرو، بانٹنے کی کوشش کرو، مختلف جگہوں پر ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگانے کی کوشش کرو، مختلف جگہوں پر ٹھنڈے پانی کے جو ڈیوائسز ہیں یا جو مشینیں ہیں وہ لگانے کی کوشش کرو۔ جو کسی انسان کو یا کسی جانور کو یا کسی پرندے کو یا کسی درندے کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جو ہے پانی پلائے گا۔ یہ امام ابن خزیمہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اے اللہ خلفائے راشدین سے اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور اپنا خاص فضل و کرم فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، دشمنان دین کو تباہ کر دے۔ اے اللہ دشمنان دین کو تباہ کر دے، دشمنان دین کو تباہ کر دے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرما، تمام مکاروں سے، تمام برے لوگوں کے شر سے اسے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، انہیں نیکی اور بھلائی کی طرف لے آ۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو اور تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے آزمائش میں پڑنے والے لوگوں کی حفاظت فرما، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مصیبت کو آسان کر دے، ان کی نصرت قریب کر دے، ان کی کامیابی قریب کر دے۔ اے اللہ ہماری دعا سن لے، تو ہی کریم ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی رحیم ہے۔